بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ثقافت اور تنوع۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ثقافت اور تنوع کا مختصر تعارف بیان کروں گی۔ امید ہے کہ آپ سب توجہ سے سنیں گے۔ ثقافت عربی زبان کے لفظ ثقف سے ماخوذ ہے جس کا مطلب دانائی، مہارت اور سمجھداری کے ہے۔ ثقافت کو انگریزی زبان میں کلچر کہا جاتا ہے۔ لفظ کلچر جرمن زبان سے ماخوذ ہے جس کے معنی کاشتکاری اور کھیتی باڑی کے ہیں۔ ثقافت سے مراد کسی ملک کا جمالیاتی حسن ہے۔ ثقافت کسی بھی معاشرے میں رہنے والے افراد کی طرز زندگی کو کہا جاتا ہے۔ خوراک، لباس، زبان، طرز تعمیر، تہوار، رسم و رواج، اقدار، عقائد، غرض یہ کہ جو بھی چیز زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو ثقافت کے اجزاء میں شمار ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ثقافت کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں تنوع کے بارے میں۔ تنوع یعنی ڈائیورسٹی۔ تنوع سے مراد کسی ایک چیز کا دوسری اپنے جیسی چیز سے مختلف ہونا ہے۔ معاشرے کے افراد کے درمیان لباس، خوراک، زبان، رسم و رواج میں فرق کی موجود ہونا ثقافتی تنوع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک معاشرے میں مختلف ثقافتیں ہوتی ہیں جیسے کشمیری ثقافت، بلوچی ثقافت، سرائیکی ثقافت، سندھی ثقافت وغیرہ۔ بچوں، اس سبق کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کی ثقافت کو بہترین طریقے سے جان سکیں، پاکستان میں رہنے والے مختلف متنوع ثقافتی گروہوں سے آگاہ ہو سکیں، ریاست جموں کشمیر کی ثقافتی حیثیت بیان کر سکیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ مختلف اقلیتیں کس طرح اپنے تہوار مناتی ہیں اور تنوع کس طرح معاشرتی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ تمام طلبہ طالبات استاد صاحب کی مکمل رہنمائی میں کسی بھی قوم کی ثقافت اور تنوع پر سیر حاصل معلومات سے مستفید ہوں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ثقافت اور تنوع کا تعارف اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا عنوان ہے شمول، انکلوژن۔ علم شہریت کے لحاظ سے شمول سے مراد ایسا معاشرتی ماحول ہے جس میں ہر فرد اپنے پس منظر، نسل، صنف، مذہب، عمر اور جسمانی اور مذہبی صلاحیت کے اختلافات سے بے فکر ہو کر اپنے آپ کو معاشرتی گروہ کا ایک کارآمد اور باعزت فرد سمجھے، اور جہاں اسے بغیر کسی تفریق کے ترقی کے لیے یکساں مواقع، ذرائع تک رسائی اور خدمات میسر ہوں۔ ایک قوم کے لیے شمول کے فوائد، بینیفٹس آف انکلوژن فار اے نیشن۔ ایک خوشحال اور اعلیٰ ترقی یافتہ معاشرے کے لیے یہ ایک مثالی تصور ہے۔ ایک ملک یا قوم اس کے ذریعے ایک ایسا مثالی معاشرہ تخلیق کر سکتی ہے جو زیادہ کامیاب، آسودہ، ہم آہنگ اور عدل و انصاف کا حامل ہو، جس کے شہری اپنی شخصیت کی نشوونما اور صلاحیتوں کے مطابق ترقی کر سکتے ہوں۔ ایک قوم کے لیے شمول کے فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شمول۔ شمول کی وجہ سے معاشرے کے ہر فرد کو زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے نہ صرف افراد معاشی طور پر آسودہ ہوتے ہیں بلکہ پورا معاشرہ معاشی ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شمول سے معاشرتی تنازعات کے خاتمے میں مدد ملتی ہے جس سے معاشرتی ہم آہنگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، شمول والے معاشروں میں دوسرے معاشروں کی بنسبت زیادہ سیاسی استحکام پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، شمول معاشرے میں انسانی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 5، شمول متنوع ثقافتوں کا تحفظ کرتا ہے۔ نمبر 6، شمولیت والی قومیں عالمی تعاون اور تجارت اور سفارت کاری میں زیادہ فعال ہوتی ہیں۔ نمبر 7، متنوع اور شمولیت والا معاشرتی ماحول افراد کی تخلیقی صلاحیتوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں جیسے کہ معاشرے کی باصلاحیت خواتین کو معاشرے کا اہم رکن بنانے میں مدد کرنا، مذہبی تعصب کا خاتمہ، ملازمتوں میں تعصب کا خاتمہ، اقلیتوں کے حقوق کی ادائیگی، معذور افراد کا ملازمتوں میں کوٹا۔ اس طرح معاشرے کے ہر فرد کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے جس سے معاشرہ کامیاب، آسودہ اور خوشحال ہوتا ہے۔